بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، جو شخص روزانہ یہ کلمہ پڑھتا رہے۔ محترم ناظرین، دنیا کی زندگی چند سانسوں کا سفر ہے، نہ معلوم کون سا لمحہ آخری ہو، نہ معلوم کون سی نماز ہماری نجات کا سبب بن آئے۔ انسان دن رات دنیا کی فکر میں گھرا رہتا ہے، رزق، بیماری، اولاد، پریشانیاں، ناکامیاں اور گناہوں کا بوجھ اس کے دل کو تھکا دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رحمت کے ایسے دروازے کھول رکھے ہیں جن کے ذریعے وہ تھوڑی سی محنت اور چند لمحوں کی عبادت سے اپنی دنیا بھی سنوار سکتے ہیں اور آخرت بھی۔ اسلام دین فطرت ہے اور اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی یاد، ذکر اور اس کے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر قائم ہے۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ بے بس اور کمزور ہوتا ہے، اور جب دنیا سے جاتا ہے تو بھی اسی طرح محتاج ہوتا ہے۔ زندگی کے اس سفر میں سب سے بڑی ضرورت اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور حفاظت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک اور حدیث مبارکہ میں ایسے اذکار اور کلمات کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا کرتے ہیں۔ انہی مبارک اذکار میں ایک ایسا کلمہ بھی ہے جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اسے روزانہ پابندی سے پڑھتا رہے تو اس کے جنازے میں ہزاروں فرشتے شریک ہوتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہم عین بات کو بھی سمجھیں کہ دین اسلام میں کسی بھی عمل کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی معتبر ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے بار بار ذکر الہی کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یعنی تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ ایک بہت بڑی بشارت ہے کہ بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالی بھی اس بندے کو یاد فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا، أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، یعنی خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ انسان کی حقیقی کامیابی اور قلبی اطمینان اللہ کے ذکر میں پوشیدہ ہے۔ مزید فرمایا، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، یعنی اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے اللہ نے مغفرت اور عظیم اجر تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح سورۃ الجمعہ میں ارشاد ہوتا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یعنی اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ حدیث مبارکہ میں بھی ذکر الہی کی بے شمار فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہو، تمہارے رب کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ اور تمہارے درجات کو بلند کرنے والا ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھتا ہے، اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے، 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ یہ تمام آیات اور احادیث اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ ذکر الہی انسان کے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ لیکن جہاں تک اس خاص کلمے کے بارے میں بیان کی گئی فضیلت کا تعلق ہے، جیسا کہ جنازے میں فرشتوں کی شرکت، تمام قضا نمازوں کی معافی، جہنم کا حرام ہو جانا وغیرہ، تو ایسی مخصوص اور بڑی بڑی فضیلتوں کے لیے مستند اور صحیح حدیث کا ہونا ضروری ہے۔ دین اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم ہر بات کو تحقیق کے ساتھ قبول کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی وظیفے
یا کلمے کو بیان کرتے وقت احتیاط سے کام لیں اور صرف وہی بات آگے پہنچائیں جو مستند ہو۔ اس کے باوجود یہ حقیقت اپنی جگہ قائم ہے کہ اللہ کا ذکر، درود شریف، استغفار اور کلمہ طیبہ جیسے اذکار انسان کے لیے بے شمار برکتوں کا سبب بنتے ہیں۔ خاص طور پر استغفر اللہ پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یعنی اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اس کے نتیجے میں بارش، رزق اور اولاد میں برکت عطا ہوتی ہے۔ اسی طرح درود شریف کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت سے ثابت اذکار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ صبح و شام کے اذکار، نماز کے بعد کی تسبیحات، سونے سے پہلے کی دعائیں اور ہر وقت زبان پر جاری رہنے والا ذکر انسان کے لیے ایک مضبوط روحانی ڈھال بن جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو آسان فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کے درجات کو بلند کرتا ہے اور اسے دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا جو شخص یہ کلمہ پڑھے گا اس کے جنازے میں ہزاروں فرشتے شامل ہوں گے، قضا نمازیں معاف ہوں گی، موت کی سختی دور ہوگی، قبر کے عذاب سے دور ہوگا، جہنم اس پر حرام ہوگی۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل کچھ پریشان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل کیا معاملہ ہے؟ آج میں آپ کو غم زدہ دیکھ رہا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اے محبوب، کل میں اللہ کے حکم سے جہنم کا نظارہ دیکھ کر آیا ہوں، اس کو دیکھنے سے مجھ پر غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبرائیل نے عرض کی جہنم کے کل 7 درجے ہیں، ان میں جو سب سے نیچے والا درجہ ہے اللہ اس میں منافقین کو رکھے گا۔ اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ تعالی مشرک لوگوں کو ڈالیں گے۔ اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ تعالی سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالیں گے۔ 4تھے درجے میں اللہ تبارک و تعالی آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے۔ 3 درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالیں گے۔ 2 درجے میں اللہ تعالی عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کی امت کے گناہ گاروں کو ڈالے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ بے حد غمگین ہوئے اور آپ نے اللہ کے حضور دعا کرنا شروع کی۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے مبارک میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ حیران تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی، مسجد سے حجرے جاتے ہیں، گھر بھی تشریف لے کر نہیں جا رہے۔ جب تیسرا دن ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے رہا نہ گیا، انہوں نے دروازے پر دستک دی اور سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ آیا۔ وہ روتے ہوئے سیدنا عمر کے پاس آئے اور فرمایا میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ پایا، لہٰذا آپ جائیں، آپ کو ہو سکتا ہے کہ سلام کا جواب مل جائے۔ آپ گئے تو آپ نے 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا۔ حضرت عمر نے سلمان فارسی کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا۔ سیدنا سلمان فارسی نے واقعے کا تذکرہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ انہوں نے سوچا کہ جب اتنی عظیم شخصیات کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی حضرت فاطمہ کو اندر بھیجنا چاہیے۔ لہذا انہوں نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سب احوال بتا دیا۔ وہ حجرے کے دروازے پر آئیں، ابا جان
अस्सलामु अलैकुम। बेटी की आवाज सुनकर महबूब कायनात उठे और दरवाजा खोला और सलाम का जवाब दिया। अब्बा जान, आप पर क्या कैफियत है कि 3 दिन से आप यहाँ तशरीफ फरमा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल ने मुझे आगाह किया कि मेरी उम्मत भी जहन्नम में जाएगी। फातिमा बेटी, मुझे अपनी उम्मत के गुनाहगारों का गम खाए जा रहा है और मैं अपने मालिक से दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह उनको माफ करे और जहन्नम से बरी करे। ये कहकर आप फिर सजदे में चले गए और रोना शुरू किया, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत के गुनाहगारों पर रहम कर, उनको जहन्नम से आजाद कर दे। इतने में हुक्म आया, ए मेरे महबूब, गम न करो, मैं तुमको इतना अता करूंगा कि आप राजी हो जाओगे। आप खुशी से खिल उठे और फरमाया, लोगों, अल्लाह ने मुझसे वादा कर लिया है कि वो रोजे क़यामत मुझे मेरी उम्मत के मुआमले में खूब राजी करेंगे और मैंने उस वक्त तक राजी नहीं होना जब तक मेरा आखिरी उम्मती भी जन्नत में न चला जाए। मोहतरम नाजरीन, ये कलीमा पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाह माफ कर देता है, उससे बंदा गुनहगार नहीं रहता और कब्र का अजाब टल जाता है। ये कलीमा पढ़ने से उसकी मगफिरत के लिए हजारों फरिश्ते जमीन पर उतर आते हैं और उनके लिए रहमत की दुआएं करते हैं। फरमाया, जब बंदा उस कलीमे को पढ़ता है तो अल्लाह की रजा के करीब पहुंच जाता है। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम की तरफ से नरमी का आलम होगा और आपकी रूह को इतनी नरमी से कब्ज करेंगे कि कोई तकलीफ नहीं होगी, बल्कि जैसे ही एक नरम हवा आपके जिस्म को छू रही हो। ये कलीमा पढ़कर आपने अल्लाह की रजा हासिल करनी है। यह कलीमा आपके साथ कब्र में नूर की तरह होगा। जब आप कब्र में पहुंचेंगे तो यह नूर आपके साथ रहेगा। आपकी कब्र जन्नत के बागात की तरह रोशन कर दी जाएगी और क़यामत तक आपके साथ उसकी रोशनी रहेगी। यह कलीमा आपकी आखिरत को बेहतर बनाने का जरिया है और जब आप क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश होंगे तो यह कलीमा आपके लिए शिफात करेगा। अल्लाह ताला आपको जन्नत की नेमतें अता फरमाएगा। मुहतरम नाजरीन, एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। एक शख्स आया, उसके चेहरे पर खौफ, परेशानी और बेचैनी नुमाया थी। उसने आते ही कहा, अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह अन्हु, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मेरा दिल सख्त हो चुका है, मेरी आंखों से आंसू खुश्क हो चुके हैं, मुझे न सुकून मिलता है न खुशी। मैं तौबा करना चाहता हूँ मगर दिल नहीं मानता, आंखें नहीं रोती और सजदा नहीं होता। अमीरुल मोमिनीन, क्या अल्लाह मेरे जैसे गुनाहगार को माफ करेगा? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नरमी से उसकी तरफ देखा और फरमाया, ए बंदे खुदा, तुझे किसने कहा कि अल्लाह तुझसे नाराज है? क्या तूने उस रब को पहचाना नहीं जो बंदे के सजदे से पहले उसके आंसू को देखता है? तू तो उसके दर का साइल है और वो रब कभी अपने दर के साइल को खाली नहीं लौटाता। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात सुनाता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जब मेरा बंदा मेरे दर पर आता है और रोता है तो मैं फरिश्तों से कहता हूँ कि गवाह रहो, ये मेरा वो बंदा है जिसने मुझसे हया करते हुए तन्हाई में मुझे पुकारा है। मैंने उसकी फरियाद सुन ली, मैंने उसके गुनाह माफ कर दिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तो जिस रब ने गुनाहों में डूबे हुए शख्स के लिए भी मगफिरत का वादा फरमाया है, वो तेरे लिए क्यों नहीं? तू तो पछता रहा है, तू तो खौफ ज़दा है, तू तो उसकी रहमत का उम्मीदवार है। तो सुन, तेरे पछतावे ही ने अल्लाह का दरवाजा खटखटा दिया। बस अब देर न कर, वजू कर और 2 रकात नदामत की नमाज पढ़ और सच्चे दिल से कह दे, या अल्लाह, मैं तेरे सिवा किसी का नहीं, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया मगर तू रहीम है, मैं लौट आया हूँ, मुझे अपना बना ले। और सुन, अगर तेरे आंसू ना भी निकलें तो दिल का टूटना आंसू से भी बड़ा सजदा है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की यह बात सुनकर वो फूट फूट कर रोने लगा, सजदे में गिर पड़ा और रोते रोते कहता रहा, या अल्लाह, मैं गुनहगार हूँ,
مگر تیرا در نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے اللہ، یہ تیرا بندہ، یہ تیرا وہ بندہ ہے جو تیرے فضل کا طالب ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، اس کے آنسو کو قبول فرما۔ محترم ناظرین، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ قیامت کے دن ان کے گناہ پہاڑوں سے بھی بڑے ہوں گے، زمین کی وسعتوں تک پھیلے ہوں گے، آسمان تک بلند ہوں گے، مگر جب وہ اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرمائے گا، میرے ان بندوں کا حساب نہ لو، ان کے گناہوں پر پردہ ڈال دو، ان کے دائیں بائیں کوئی نہ دیکھے، انہیں میرے قریب لے آؤ، ان کے دلوں میں میرے لیے ایک خاص محبت تھی، یہ گناہ تو کرتے تھے مگر جب کبھی میرا نام سنتے ان کی آنکھیں بھر آتیں، جب کوئی انہیں میرے رسول کا فرمان سناتا تو ان کے دل لرز جاتے، جب رات کی تاریکی میں تنہائی ہوتی تو ان کے دل مجھ سے ہم کلام ہوتے، جب یہ گناہوں کے بعد ٹوٹتے اور میری طرف پلٹتے تو میں اپنے عرش سے جھک کر سنتا، ان کی آنکھوں کی آواز مجھے محبوب تھی، ان کی ندامت مجھے پسند تھی، ان کی آنکھوں کے آنسو میرے لیے ان کے سجدوں سے بھی زیادہ قیمتی تھے، ان کے چہرے مٹی پر ہوتے مگر دل عرش کی جانب بلند ہوتے، فرشتے حیران ہوتے کہ یہ گنہگار ہو کر بھی مقرب کیوں ہے؟ اللہ فرماتا ہے، کیونکہ اس نے میری طرف امید کا در کھلا رکھا تھا، کیونکہ یہ جب بھی بکھرا میں نے اسے سمیٹا، جب ٹوٹا میں نے جوڑا، جب بھی گرا میں نے تھاما، کیونکہ مجھے پکارنا جانتا تھا، اے میرے بندے تو کہاں کہاں نہ گیا، تو نے دنیا کو اپنا سہارا بنایا، تو بندوں کے سامنے جھکا، تو نے وقت ضائع کیا، تو نے گناہوں سے دل کو کالا کیا، مگر جب تیری دنیا اجڑ گئی، تمہارے خواب چکنا چور ہو گئے، تیری امیدیں ختم ہو گئیں، تب میرے در پر آیا، تو نے کہا یا اللہ، تو نے روتے ہوئے کہا یا رب، تو نے رات کے آخری پہر میں سسکتے ہوئے کہا، اے میرے رب، میں تھک گیا ہوں، میں ہار گیا ہوں، میں ٹوٹ گیا ہوں، تب میں نے تیرے دل کی وہ آواز سنی جو زبان پر نہ تھی، میں نے عرش سے فرشتوں کو فرمایا، اس بندے کو تنہا مت چھوڑنا، میں وہی اللہ ہوں جو توبہ قبول کرنے والا ہوں، میں وہی اللہ ہوں جو توبہ کرنے والے سے خوش ہوتا ہوں، اور جب کوئی بندہ سچے دل سے ایک بار بھی یا اللہ کہتا ہے تو میں اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، ان کے گناہ بہت ہوں گے مگر ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت کا نور ہوگا، ان کے ہاتھ خالی ہوں گے مگر اللہ کی رحمت ان کے سامنے ہوگی، اور ان سے کہا جائے گا، آج تمہیں وہ رب معاف کر رہا ہے جس سے تم شرمندہ تھے، تمہارے وہ آنسو گواہ ہیں جو رات کی تنہائی میں بہے، تمہاری وہ آہیں تمہاری دلیل ہیں جو تم نے خلوت میں بھری، تمہاری وہ دعائیں گواہی دے رہی ہیں جو تم نے دل سے مانگی تھیں، تم نے دنیا والوں سے چھپ کر جو آنسو بہائے وہ آج تمہارے حق میں حجت بن رہے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان، اگر تو زمین بھر کر گناہ کر لے پھر میرے سامنے آ جائے اور میری رحمت سے مایوس نہ ہو تو میں تجھے زمین بھر کر مغفرت عطا کروں گا۔ میں وہ اللہ ہوں جو دلوں کے حال جانتا ہوں، میں وہ اللہ ہوں جس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، میں وہ ہوں جس کے در پر کوئی خالی نہیں جاتا، میں نے تجھے پیدا کیا تاکہ تو میرے قریب ہو جائے، میں نے تجھے عقل دی تاکہ تو مجھے پہچان سکے، میں نے تجھے آزمائش دی تاکہ تو میرے در پر آ جائے، اے میرے بندے تو 1000 بار بھی پلٹے میں تیرے لیے ہوں، میں تجھے ہر بار معاف کرنے والا ہوں۔ محترم ناظرین، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ قابل ذکر ہے۔ انہوں نے احد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ڈھال بن کر لڑائی کی اور ہر تیر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر روکا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہادری دیکھ کر بار بار کہہ رہے تھے، سعد تیر مارو، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں،
یہ وہ جملہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم صحابہ کے لیے فرمایا، اور حضرت سعد ان چند خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی قربانی کے الفاظ استعمال کیے۔ اسی دن حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کر اپنے ہاتھ سے اتنے تیر روکے کہ ان کا ہاتھ مفلوج ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے آج طلحہ کو دیکھا ہے وہ جنتی کو دیکھ رہا ہے۔ یہ سب واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ قربانی صرف مال یا وقت کی نہیں ہوتی، بلکہ جان سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کرنا ایمان کی وہ بلندی ہے جہاں فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگیاں صرف تاریخ نہیں بلکہ وہ عملی قرآن پاک پر عمل کرنے والے تھے۔ ان کے واقعات آج بھی ہمیں جھنجھوڑتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں نبی کے دین کے لیے، ان کے طریقے کے لیے، ان کے مشن کے لیے، اور کب ہم اپنی نیند، اپنی خواہش، اپنی زندگی سے غافل ہو کر اللہ کے دین کے لیے وہ جذبہ لائیں گے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے دکھایا تھا۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کلمہ پڑھے گا اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ کلمہ کہہ دے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ یہ کلمہ پڑھنے سے اس کی مغفرت کے لیے ہزاروں فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ جب بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے تو اللہ کی رضا کے قریب پہنچتا ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کی طرف سے نرمی کا عالم ہوگا اور آپ کی روح کو اتنی نرمی سے قبض کریں گے کہ کوئی تکلیف نہ ہوگی، بلکہ جیسے ایک نرم ہوا آپ کے جسم کو چھو رہی ہو۔ جب آپ قبر میں پہنچیں گے تو یہ نور آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کی قبر کو جنت کے باغات کی طرح روشن کر دے گا، اور قیامت تک آپ کے ساتھ یہ روشنی رہے گی۔ یہ کلمہ آپ کی آخرت کو بہتر بنانے کا ذریعہ ہے، اور جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو یہ کلمات آپ کے لیے شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کلمات کی برکت سے جنت کی نعمت سے سرفراز فرمائے گا۔ وہ موت کی سختی سے دور ہوگا، قبر کے عذاب سے دور ہوگا، جہنم اس پر حرام ہوگی، جنت اس پر واجب ہوگی۔ ابن سعد اور بیہقی نے روایت کی ہے کہ ہم مقام تبوک میں ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تھے۔ سورج نکلنے کا وقت تھا۔ سورج عجیب و غریب چمک دمک اور حیرت انگیز روشنی اور شعاعوں کے ساتھ نکلا۔ آج کی روشنی ہر دن کی روشنی سے نئی، نرالی اور پرنور تھی۔ اس سے پہلے کبھی اس طرح سورج طلوع ہوتے نہیں دیکھا۔ ہم سب دیکھ کر تعجب کر رہے تھے کہ اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں تشریف لائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، آج کیا بات ہے جو سورج اس آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے ایسا نہیں دیکھا۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج معاویہ بن معاویہ جو بڑے سائل اور جلیل القدر صحابی تھے، جن کا مدینہ شریف میں انتقال ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں فرشتے ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھیجے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ عزت و تکریم کس لیے کی گئی ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، وہ باکثرت سورہ اخلاص دن رات چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے پڑھا کرتے تھے، اور آپ کی شفاعت اس پر لازم ہو گئی۔ اگر آپ فرمائیں تو میں زمین کھینچ کر آپ کے سامنے کر دوں تاکہ آپ بھی ان کا جنازہ پڑھیں اور آپ دعائے مستجاب سے مستفیض ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پر مار کر جب سب کچھ ہٹا دیا، کوئی چیز درمیان میں حائل نہ رہی، جنازہ آپ کے سامنے آ گیا۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا اور 70,000 فرشتوں کی 2 جماعتیں صفیں پیچھے لے کر
نماز جنازہ ادا فرمائی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، جو شخص یہ کلمات پڑھتا رہے گا اس کے جنازے میں ہزاروں فرشتے موجود ہوں گے، قضا نمازیں سب معاف ہوں گی، وہ موت کی سختی سے دور ہوگا، قبر کے عذاب سے دور ہوگا، جہنم اس پر حرام ہوگی اور جنت اس پر واجب ہو جائے گی۔ تو ناظرین محترم، یہ کلمات آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملے آپ نے پڑھ لینے ہیں، اس لیے سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ سورہ اخلاص قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے جو 4 آیات پر مشتمل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید، رسالت اور وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ سورت ہر کسی کو آتی ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھنی ہے۔ اس کلمے کی مکمل ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے دعا کرنی ہے، اور دعا اس طرح سے کرنی ہے، میں اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا رب ہے، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اے میرے پاک پروردگار، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ہمیں اطمینان قلب کی دولت سے مالا مال فرما، اور اپنی نعمت ہمارے اعمال کے حساب سے نہیں بلکہ اپنی رحمتوں کے حساب سے عطا فرما۔ یا اللہ، ہم تیری رضا میں راضی ہیں، ہمیں اسی پر قائم رکھ۔ اللہ رب العزت ہمارے عیب، دانستہ اور نادانستہ گناہوں، کوتاہیوں کو معاف فرماتے ہوئے ہم پر اپنا کرم فرما، اور ہمیں آسانیاں بانٹنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ یا رب، ہماری سب دعائیں اور حاجات اپنی شان کے مطابق قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔